बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि चीफ जस्टिस के ऑर्डर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की दौड़ें लगवा दी हैं। वो एक मिसाल पेश की जाती है कि दिन में तारे नज़र आना। चीफ जस्टिस के इस ऑर्डर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा की जो लीगल टीम है उसे दिन में तारे दिखा दिए हैं। चीफ जस्टिस का ऑर्डर क्या है, डेवलपमेंट क्या हुई है, ये तमाम तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे जो टिक टॉकर सना यूसुफ का कत्ल हुआ, इस कत्ल के जो मुलज़म हैं उस मुलज़म ने अदालत के सामने इनकार कर दिया है। मुलज़म अदालत के सामने मुनरफ हो गया, अपने एतराफ़ी बयान से मुकर गया। तो इस अदालती कार्रवाई का ट्रायल कोर्ट में होने वाली जो प्रोसीडिंग है उसका अहवाल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली ख़बर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। लेकिन जो ख़बर है कि चीफ जस्टिस का ऑर्डर क्या है, तहरीक इंसाफ की दौड़ें क्यों लगी हैं, ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने से पहले कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनका ख़बर की डिटेल पे आने से पहले आपकी खिदमत में पेश करना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, आप पिछले चंद महीनों पर नज़रें दौड़ाएँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया रहा, चाहे बैरिस्टर गौर साहब हों, सलमान एकमदादत साहब हों, लतीफ़ खोसा साहब हों, या इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के लीगल टीम हो, या आप इमरान खान साहब की हमशीर गान को ले लें, अलीमा खान साहबा के बयानात निकाल के देख लें, उस्मा खान साहबा के बयानात निकाल के देख लें, नौरीन खानम साहबा के बयानात निकाल के देख लें। एक ही बयानिया अदालत के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ बनाया गया कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तारीख नहीं मिलती, इमरान खान साहब की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। ये पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बशमूल इमरान खान साहब की हमशीर गान अलीमा खान की क़यादत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बैठ जाते थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करते थे, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में जाके बैठ जाते थे, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के ऑफिस में, चैम्बर में जाके बैठ जाते थे कि तारीख लिए बगैर नहीं उठेंगे, तारीख अदालत देगी तो तब हम यहाँ से जाएंगे, हमें तारीख ही दी जाए कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जो अपीलें हैं उन पर सुनवाई कब होगी। अब 30 अप्रैल को जितना भी बयानिया बनाया गया, मैं नहीं कहता सच्चा झूठा, जैसा भी बयानिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा की जो अपीलें हैं उन्हें सुना जाएगा। मरकज़ी अपीलों को सुन के अदालत इस मुकदमे का फ़ैसला करेगी। अब 30 अप्रैल को अदालत ने यह हुक्म दिया और 7 मई की अगली तारीख मुकर्रर की। 7 मई को यह होता है कि जो सलमान सफदर साहब हैं उनकी तरफ से इल्तवा की दरख्वास्त आ जाती है और इल्तवा की दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्सेप्ट करती है, जिसमें सलमान सफदर साहब की तरफ से ये कहा गया कि मुझे इमरान खान साहब से हदायत लेनी है, इमरान खान साहब से इंस्ट्रक्शंस लिए बगैर मैं मरकज़ी अपीलों पे आर्गू नहीं कर सकता। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों जजेस, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि बेंच के सरबराह हैं, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, उनकी तरफ से सलमान सफदर साहब की इल्तवा की दरख्वास्त को इंटरटेन किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन कंडीशनली, मशरूत तौर पर। और 7 मई के ऑर्डर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि ये जो वजह बयान की जा रही है ना कि इमरान खान साहब से हदायत लेनी है, हदायत के बगैर मरकज़ी अपीलों पे आर्गू नहीं कर सकता चूँकि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि ये कोई वजह नहीं है, ये बेबुनियाद वजह है, ये ठोस लॉजिक नहीं है, ठोस वजह नहीं है जिस पर अदालती कार्रवाई को इल्तवा में रखा जाए। तो 20 मई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारीख दी कि 20 मई के रोज़ दोनों जानिब के वकला, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा के वकला और नैब के वकला तैयारी करके आएँ और आके अपने केस को जो है वो आर्गू करें। लेकिन 20 मई की इस अदालती समाअत से पहले, जो कि एक बड़ी समाअत है, 2 दिन के बाद होनी है, सलमान सफदर साहब ने एक और दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुजार दी है। और उस दरख्वास्त में सलमान सफदर साहब ये कहते हैं कि देखें, आपने हमें आखिरी मोहलत क्यों दी है, हमने तो कभी आपसे इल्तवा मांगा ही नहीं, हमने तो पहली मरतबा 7 मई को इल्तवा की दरख्वास्त दी, आपने उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करके हमें आखिरी मोहलत दे दी कि हम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की अपीलों पर आर्गू करें,
ہمیں اس آرڈر کے اوپر اعتراض ہے. ہمیں اس آرڈر پہ عمران خان صاحب کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ یہ آرڈر ہمیں قابل قبول نہیں کہ آپ نے آخری مہلت کیوں دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تاریخ ہی مانگ رہے تھے نا, آپ عمران خان صاحب کی اپیلوں پہ سنوائی مانگ رہے تھے نا, تو پھر جب آپ کو سنوائی کی ڈیٹ دے دی, جیسے سائفر کیس میں کیا ہوا تھا, سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جب کنوکٹ ہوئے, اس سزا کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اپیلیں آئیں تو عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بنا. اس بینچ نے سسپینشن کی اپلیکیشن پہ سماعت کرنے کے بجائے عمران خان صاحب کی مرکزی اپیلوں پہ سماعت کی. عمران خان صاحب کے وکیل جناب سلمان صدر صاحب کے دلائل سنے, ایف آئی اے والوں کے دلائل سنے. دلائل سننے کے بعد فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا, لیکن عمران خان صاحب کے حق میں آیا, شاہ محمود قریشی صاحب کے حق میں آیا. عدالت نے سافر کیس میں دونوں سزاؤں کو, عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی سزاؤں کو کالعدم قرار دے کے اس کیس میں بری کر دیا. وہاں پہ آپ نے مرکزی اپیلوں پہ آرگو کیا. یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ آپ مرکزی اپیلوں پہ آرگو نہیں کرنا چاہتے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ آپ کیوں نہیں مرکزی اپیلوں پہ آرگو کرنا چاہتے. اور یہ جو آج درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی گئی ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں, ایک تو ان سے ملاقات کروائی جائے. دوسرا یہ کہا گیا کہ آپ نے جو 30 اپریل کو آرڈر کیا ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ہم عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی مرکزی اپیلوں پر پروسیڈ کریں گے, سزا سسپینڈ کرنے کی متفرق درخواستوں پہ پروسیڈ نہیں کریں گے. سلمان صدر صاحب آج کی اپنی سول مسلینس اپلیکیشن میں کہتے ہیں کہ یہ جو آرڈر آپ نے پاس کیا مرکزی اپیلوں پہ پروسیڈ کرنے کا, اس آرڈر سے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ متاثرہ ہیں. ہم یہ فیصلہ ہائر فورم پہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں. اب نہ جانے یہ 30 اپریل کا فیصلہ خان صاحب کی لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے, وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کرنا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی سے جڑے کچھ ایسے لیگل مائنڈز بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم آئینی عدالت کو تو مانتے نہیں. حامد خان صاحب نہیں مانتے, حالانکہ بیرسٹر غور صاحب آئینی عدالت میں پیش ہوتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پیش ہوتے ہیں. اب نہ جانے اپیل کہاں پہ فائل کرنی ہے, لیکن ہائی کورٹ سے آج یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ 30 اپریل کا آپ کا جو آرڈر ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے, اس آرڈر کو ہم نے ہائر فورم پہ چیلنج کرنا ہے. تو ایک تو عمران خان صاحب سے ملاقات کا آرڈر کیا جائے, دوسرا جیل اتھارٹیز کو حکم دیا جائے کہ خان صاحب کے وکالت نامے سگنیچر کر کے دستخط کر کے ہمیں دیے جائیں, تاکہ ہائی کورٹ کا جو 30 اپریل کا آرڈر ہے اسے ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکیں. اب یہ درخواست سلمان صدر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آئے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ آج 18 مئی ہے, 2 دن کے بعد عمران خان صاحب کی مرکزی اپیلوں پہ سماعت ہونی ہے. تو اس روز یہ جو درخواست ہے اسے سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس محمد آصف صاحب ٹیک اپ کریں گے, اور ٹیک اپ کر کے اس پہ ڈیفینیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر بھی آئے گا, عدالت اس پہ مناسب حکم جاری کرے گی. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسا آرڈر ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف کی دوڑیں لگی ہیں کہ ہم نے مرکزی اپیلوں پہ سماعت نہیں کروانی, ہم نے صرف سزا سسپینڈ کروانی ہے. اس کے بعد بے شک اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کی مرکزی اپیلیں مہینوں تک, سالوں تک, ڈیکڈ تک زیر التوا پڑی رہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. یہی وائبز آ رہی ہیں, اس کے علاوہ اور کیا وائبز آ رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں 2 دن کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس متفرق درخواست کو بھی ٹیک اپ کیا جائے گا تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس محمد آصف صاحب جو ہیں اس پہ کیا حکم صادر فرماتے ہیں. لیکن جو دوڑے ہیں, یہ جو دن میں تارے جو نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم کو, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید انہیں یہ امید نہیں ہے کہ یہ جو سزا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کے کلائنٹس کو, عمران خان صاحب کو, بشرا بی بی صاحبہ کو ہوئی ہیں, شاید یہ سزائیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کالعدم نہیں قرار پائیں گے, یہ سزائیں ختم نہیں ہوں گی, خان صاحب کی بریت نہیں ہوگی. اس لیے سزا سسپینشن کے اوپر زیادہ فورس کیا جا رہا ہے, مرکزی اپیلوں کے اوپر اتنا فوکس یا اتنا امفسائز زور نہیں ڈالا جا رہا. اب ناظرین آ جاتے ہیں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کی بات کرتے ہیں. ناظرین ٹک ٹاکر ثنا یوسف معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر بنی, اپنی کوششوں سے, اپنی محنت سے, اپنے ہارڈ ورک سے, اور پھر ایک دن خبر آتی ہے کہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو اس کے گھر میں ایک نوجوان نے اس کے فائر کر کے مار دیا ہے, قتل کر دیا ہے. اب اس پہ جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے کارروائی کی اور 24 گھنٹوں کے اندر ملزم عمر حیات کو گرفتار کر لیا. اور جب ملزم عمر حیات کو گرفتار کیا گیا تو ان کی طرف سے ایک اعترافی بیان بھی سامنے آیا. فیصل آباد جڑا والے سے وہ چلے تھے
گاڑی کیسے کرائے پہ حاصل کی، یہاں پہ کیسے پہنچے، واردات کیسے کی، واردات کرنے کے بعد واپس کیسے گئے، ساری کہانی جو ہے ملزم عمر حیات نے اپنے اعترافی بیان میں جو ہے وہ بیان کر دی تھی۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ٹرائل کا آغاز ہوا، ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد آج یہ ہوا کہ گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد جو مرکزی ملزم، جو کہ ایک ہی ہیں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے اس کیس میں، عمر حیات، اس کا سیکشن 342 کا بیان قلم بند ہونا تھا۔ پہلے تو اب یہ جو سیکشن 342 کا ناظرین جواب بیان ہوتا ہے نا، یہ عدالت اور ملزم کے مابین ہوتا ہے، اس میں وکیل کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ تو اس کے وکلا موجود نہیں تھے، بلکہ وکلا تو آ ہی نہیں رہے تھے، سرکاری وکیل ان کو مہیا کر دیا گیا تھا، لیکن عمر حیات انسسٹ یہ کر رہے تھے کہ میرے وکلا جو ہے موجود ہوں گے تو میں سیکشن 342 میں جو عدالت سوال پوچھ رہی ہے پھر میں ان سوالوں کا جواب دوں گا۔ اب جج صاحب نے ایک ایک کر کے تمام سوالات پوچھے، تمہاری عمر کیا ہے، تم نے گاڑی کیسے کرائے پہ حاصل کی، اسلام آباد کیسے پہنچے، ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے گھر کیسے داخل ہوئے، پسٹل کہاں سے لیا، فائر کیسے کیا، یہ سارے سوالات پوچھے، تعلق کب سے بنا، رابطہ کیسے تھا، ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا۔ کیا کہتا رہا ملزم بار بار عدالت کے سوالات پہ کہ میرا وکیل ہوگا تو میں جواب دوں گا، اور پھر آگے چل کے ملزم کا جو اعترافی بیان تھا اس سے بھی مکر گیا، اور ملزم نے کہا کہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل سے میرا تعلق نہیں ہے، تو ایک اندھا قتل ہے، میرا تو اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ بلکہ عدالت نے کمرہ عدالت میں اپنے اعترافی بیان سے منرف ہونے کے بعد، مکرنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے تو اس عدالت پہ جو جج صاحب ہیں، افضل منجوکا صاحب ہیں، ان پر بھی اعتبار نہیں، اور جو عدالت کی طرف سے مجھے ڈیفنس کا سرکاری وکیل دیا گیا ہے مجھے اس پر بھی اعتبار نہیں، میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں، میں نے خاتون ٹک ٹاکر کا قتل نہیں کیا ہے، میں معصوم ہوں۔ یہ اس نے بیان قلم بند کروایا۔ اب اسی بیان کے قلم بند ہونے کے دوران جو ان کے وکلا تھے پرائیویٹ، جو کہ بعد میں وکیل نہیں رہے عمر حیات کے ملزم کے، وہ کمرہ عدالت میں آ گئے۔ ان کی طرف سے عدالتی پروسیڈنگ کو ریکارڈ کیا گیا، ویڈیو ریکارڈ کی گئی، جس پر جج صاحب نے کہا کہ اپنا موبائل دیں، اس نے موبائل نہیں دیا۔ پھر جج صاحب نے اس وکیل سے کہا کہ اگر یہ عدالتی کارروائی کی ویڈیو وائرل ہوئی تو یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا، تو پھر تمہیں عدالتی پروسیڈنگ کا مس کنڈکٹ کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال جو ملزم ہے عمر حیات، اس کا جیسا کیسا بھی سیکشن 342 کا جو جواب تھا، چاہے وہ انکار ہی کرتے رہے عدالت کے سوالات کا جواب دینے کا، اس کو نوٹ کیا گیا، اس کو عدالتی ریکارڈ پہ لایا گیا، تحریر کیا گیا، اور تحریر کرنے کے بعد جب بیان سیکشن 342 کا اس کا تیار ہو گیا کہ ملزم جواب دینے کو تیار نہیں، تو عدالت کی طرف سے جو مقدمے کی کارروائی ہے اسے کل تک ملتوی کر دیا گیا۔ کل ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ سیکشن 342 کا جیسا کیسا بیان ریکارڈ پہ آ چکا ہے، تو ہو سکتا ہے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے جو قتل کا جو کیس ہے اس کا ہو سکتا ہے افضل منجوکا صاحب کی عدالت کی طرف سے کل کوئی فیصلہ بھی صادر فرما دیا جائے۔ اجازت چاہتے ناظرین، اللہ حافظ۔